السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں پھر سے ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں جو بہت دکھ بھری ویڈیو ہے۔ میں ان اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے بنا رہا ہوں خاص طور سے۔ میں نے دیکھا ہے آئے دن ایک ویڈیو آتے رہتا ہے جس میں ہمارے کچھ سنی لوگ ہیں جو مفتی اسماعیل اور جاوید اختر کے بیچ میں جو ڈیبیٹ ہوا تھا اس کو لے کے طنز کستے ہیں۔ انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کچھ ظالموں نے ہمارے اسلام کی چراغوں کو اپنے منہ سے پھونک مار کے بجھانے کی جو کوشش کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مفتی اسماعیل کو وہ قوت عطا فرمائی تھی اور اس کا منہ توڑ جواب انہوں نے دیا اور ان کے منہ کو ظالموں کے جو ڈیبیٹ کے ذریعے ان کے منہ کو بند کیا اور اس پھونک مارنے سے بچا دیے اور ہمارے اسلام کا سر بلندی اونچا کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے۔ ہم سنی بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس کائنات رب العالمین کے بندے ہیں جس کے محبوب کے صدقے میں ہمیں بھی زندگی ملی، اور ہم آپس میں ہی ہماری نہیں بنتی، ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں اسے جلیل کرنے کے لیے، اور جو اپنے آپ کو بریلوی سنی بولتے ہیں، ہم بھی سنی ہیں۔ میں نے بہت سے درگاہ دیکھا ہے یہاں مہاراشٹر میں بھی، گاؤں میں بھی۔ درگاہوں پہ سب سے زیادہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں نظر آتی ہیں۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے یہاں بھی سب جگہ دیکھا۔ ان پہ کیا اللہ ہی جانے کیا منظر ہوتا ہے ان کے ساتھ، کی کوئی نہ کوئی ان پہ سوار ہو جاتا ہے، دوپٹہ کہیں سرک جاتا ہے، کوئی حمل سے ہے۔ یہ ہمارے دین کا راستہ نہیں ہے، یہ اسلام ہے ہی، ہو ہی نہیں سکتا، سراسر گمراہی ہے یہ۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھا کے گئے ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے۔ آج پوری دنیا بھر میں آپ لوگ دیکھ ہی رہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کس قدر مارا جا رہا ہے، کہیں کسی ہماری بہنوں کی دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے، کہیں ذلیل کیا ہے، کہیں بے عزت کر دیا جا رہا ہے، کہیں ان کا آبرو لوٹ لیا جا رہا ہے۔ کہیں ہمارا مسلمان کوئی غریب بھائی ہوتا تو اسے اکیلا پا کے 10-20 لوگ مل کے مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ کچھ جگہ ہم نے ویڈیو کچھ ایسے بھی دیکھے جن میں یہ پوچھتے پایا کہ تیرا نام کیا ہے، تو وہ اگر کہتا کہ ہمارا فلاں نام ہے، اس سے ثابت ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہے، تو اسے مارتے ہیں لوگ۔ اس میں ایک غور کرنے والی بات ہے، نام کیوں پوچھا؟ کیونکہ اسے شک تھا یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی بنتی ہے کہ ہماری ماں و بہنوں اور بھائیوں کو ہم کیسی پرورش کر رہے ہیں اور کیسا انہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ غیر قوم بھی پہچان نہیں پا رہی کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ نام پوچھنا پڑ رہا ہے اسے، اس کے کپڑے اتار کے اسے چیک کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ مسلم ہے کہ ہندو ہے کہ کون ہے۔ یہ نوبت آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ ہوں گے تو مسلمان کے گھر سے، لیکن سامنے والا اسے پہچان نہیں پائے گا، اس قدر بے غیرت پہ ہوں گے لوگ۔ اور یہ آج ہم نے دیکھ بھی لیا، صحیح بات ہے، پہچان میں بھی نہیں آتے کچھ لوگ کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ایسے لباس، ایسے چہرے کے بناوٹ بنا رکھے ہیں، کانوں میں اس طرح سے بالیاں بنا رکھی ہیں۔ آج جو گجب آ رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ سامنے والا ظالم ہے، اصل میں ہماری کمیاں ہیں۔ قرآن پاک میں سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں بارش کو بے وجہ کر دیتا ہوں، روزی کو بے وجہ کر دیتا ہوں،
جب مشرکین زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بدعتی زیادہ بڑھ جائے گی، تو میں سلطنت غیر قوم کے ہاتھ میں کر دیتا ہوں، ان پہ مسلمانوں کے پر غیر قوموں کو مستلزم کر دیتا ہوں۔ اور آج وہی ہو رہا ہے۔ ہم تو نہ اللہ کی مانے نہ رسول کی مانے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حدیث میں یہی بیان فرماتے ہیں، ہر وہ شخص تمہارا بھائی ہے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ہاتھ تھامے رہو، اس سے بھائی چارہ بڑھاؤ، دوستی رکھو۔ لیکن یہاں پہ تو آپس میں ہی لڑے جا رہے ہو، دوسرے کی کمیاں نکال رہے ہو، اور اپنے ماؤں بہنوں کو چھوٹ دے رکھی ہے، جو کرنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، شرک کہا اس بارے میں، وہی کرتے ہو، اور جو کرنے کو کہا وہ نہیں کرتے ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ محترمہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا، روزے رکھے، اللہ کی 5 وقت کی نماز پڑھے، اور جب ارکریم کوئی ضرورت پیش آئے تو تہجد پڑھے، ایسے وقت کی سارا زمانہ سو رہا ہو اور وہ نیند سے بیدار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ رسول کا فرمان ہے۔ لیکن یہاں تو کہیں اور جا کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، منتیں کہیں اور مانگی جا رہی ہیں۔ سامنے والے قوم کو بھی پتہ ہے اچھی طرح سے کہ ان کے آپس میں نہیں بنتی ہے، کہنے کو تو سب مسلمان ہیں، لیکن اس میں اتنے فرقے بٹے پڑے ہیں کہ اس کے وہ بھائی کو مارو تو اس سے یہ ہنستا ہے، اس سے خوشی ملتی ہے، اور اس کو تکلیف دو تو یہ خوش ہوتا ہے۔ اسی کا تو فائدہ اٹھا رہے ہیں آج لوگ، اسی وجہ سے تو آج ہم لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں عیش و آرام میں جی رہے ہیں، ذرا ان مسلمانوں کے بارے میں سوچو کہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے بیوی بچے، اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بن کے کمانے کے لیے شہر جاتا ہے، آدھی راستے میں اس کی موت کی خبر آتی ہے کہ آپ کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ کیا انسانیت نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر؟ کیا ایسے ہی جنت مل جائے گا آپ لوگوں کو؟ کون سے منہ سے آپ لوگ کہتے ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں، جو اپنے ہی بھائی کو اس حال میں پہنچا دے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے طرف حشر و محشر میں پلٹ کے نہیں دیکھوں گا جس کے پاس کچھ تھا لیکن اپنے بھائی کی مدد نہیں کی، وہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کی۔ آج اسی کا فائدہ سامنے والا قوم اٹھا رہا ہے، پورا فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا، اور جب تک اس کی سوچ اور عقل آپ لوگوں کی ذہن میں یہ باتیں بیٹھی گی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ کے واسطے پورے ایمان پہ آ جاؤ، قرآن اور حدیث کو تھامے رہو اور اس پہ عمل کرو۔ قرآن خود کہتی ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حشر محشر میں جھگڑا کروں گی، اور اس کے لیے جو اس سے محبت کرے، جو اس کو اپنے سینے میں بسائے رکھے۔ ہمارے کچھ غلطیوں کے وجہ سے کچھ غریب لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار، کیا ان کی غلطی ہے؟ مارے کون جا رہے پتہ ہے؟ جو غریب معصوم ہوتا ہے نا، کمزور ہوتا ہے، اسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کم بخت لوگ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ غم ہی نہیں، ہمارے سامنے ہو تو ہم ایسا کر ڈالیں ویسا کر ڈالیں، کچھ باتیں ایسا کرتے ہیں۔ اللہ ہی جانے کہ اب یہ رسول امت کہاں سے جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ لوگ سمجھ جائیے، اگر ایسے ہی چلتے رہا تو کچھ دن کے بعد کچھ وقت ایسا آئے گا کہ ایسے مرحلے سے گزرے گی رسول امت کہ اس نے اس خواب و خیال میں بھی سوچا نہ ہوگا۔ وہ نماز پڑھنا چاہے گا لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ وہ رسول کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمزوری اسے پورا نہ کرنے دے گی۔ یہ وقت آئے گا ضرور۔ اور جس طرح سے آپ لوگوں کو آپس میں ہنس کے تماشا دیکھ رہے ہو، دوسروں کی مذاق اڑا رہے ہو، ایسے ہی مذاق ایک دن ہمارا بھی اڑایا جائے گا، اس کا بدلہ پورا ملے گا۔ اب ہم رکھتے ہیں، کوئی بھول کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ میں نے دیکھا ہے کتنے کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے۔
بیان نہیں کر سکتا میں۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، غلط راہ سے بچیے اور قرآن کو تھامے رہیے اور اللہ کی عبادت کرتے رہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو زندگی ملی ہے اس کی زندگی کو سمجھو، ایمان پہ آ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔